تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ والد بھی فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے۔ اور حدیث شریف کے اندر سب سے افضل صحابہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کا اجر زیادہ ہے۔ جو بعد میں ہوئے ان کے لیے بھی اجر ہے، لیکن بنسبت پہلوں کے کہ ان کی قربانیاں زیادہ ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے تھے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ پہلے فتح مکہ سے پہلے حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ اور لیکن اس صحابی رسول کے بارے میں جو روافض اپنا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کفر کا رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو برا بلا کہتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ سنی لوگ بھی ان کے عقیدے کی طرف قائل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس صحابی کے بارے میں بیان کرنا بہت لازم ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کی جو کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، یہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے کہ اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے یہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں نظر نہیں آئے، اور نبی علیہ السلام کے پانچویں نبی علیہ السلام کی نسب میں بن عبد مناف کے سلسلے میں جا کر نبی علیہ السلام کے نسب سے ان کا نسب مل جاتا ہے، یعنی پانچویں پشت پر نبی علیہ السلام کے نسب سے ان کا نسب مل جاتا ہے، اور رشتے میں انہیں خال المؤمنین کہا جاتا ہے کہ یہ مومنین، تمام مومنین کے ماموں ہے۔ کس طرح ماموں ہے کہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا نام رملہ تھا، یہ امہات المؤمنین تھی، نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی زوجہ ان کی بہن تھی، وہ امہات المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، اور ماں کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ماموں ہوتے ہیں رشتے میں، اس لیے ان کا لقب خال المؤمنین ہے کہ یہ تمام مومنین کے ماموں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ کیا ایسا صحابی کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کفر کا؟ کہ جو کفر کے تصور کرنے والے ہیں وہ خود کفر میں داخل ہے، کہ انسان سوچ نہیں سکتا جس صحابی کے بارے میں نبی کہے کہ اللہ نے اسے عذاب سے بچایا۔ نبی کی دعا ہے، نبی کی ان کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ ہدایت کی دعا فرمائی اور فرمایا ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ آپ وہ صحابی ہے، نبی علیہ السلام کے 3 خاص خدام تھے، ان میں تیسرے نمبر پہ آپ تھے، اور آپ کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے، قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا، پہلے زمانے کے اندر لکھنے والے پڑھنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے کے اندر کاتب وحی خاص ہوا کرتے تھے، تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کاتب وحی ہے،
آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ نے 3 درخواستیں دی، نبی علیہ السلام کو 3 درخواستیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے تینوں قبول فرمائی۔ پہلی درخواست آپ نے یہ کی کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، آپ کی زوجیت میں آ جائے، یعنی ام حبیبہ۔ یہ حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد ہے، تو پہلی درخواست کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ درخواست قبول فرما دی۔ دوسری درخواست کی کہ میرے بیٹے معاویہ آپ کے پاس ہر وقت حاضر رہے، آپ کا کاتب بنے، آپ کے لیے کاتب وحی بنے۔ نبی علیہ السلام نے یہ درخواست بھی قبول فرمائی۔ اور پھر تیسری درخواست کہ مجھے کسی دستے کا امیر بنایا جائے، کسی قافلے کا امیر بنایا جائے، تاکہ میں جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، میں اس سے زیادہ کافروں کے خلاف لڑوں، مجھے کسی دستے کا امیر بنا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ درخواست بھی ان کی قبول کر لی، تینوں باتوں میں نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جسے کاتب وحی مقرر کیا تھا۔ آپ صرف کاتب وحی نہیں تھے، صرف قرآن نہیں، آپ حدیث کاتب حدیث بھی تھے، کاتب خطوط بھی تھے کہ حدیث بھی لکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے لیے خطوط بھی لکھتے تھے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کسی بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے کہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، خط و کتابت کا اس زمانے میں سلسلہ ہوتا تھا، تو اس زمانے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 165 خطوط لکھے، اور اس میں 133 خطوط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ تو یہ کاتب وحی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو مسلمانوں کا جو لشکر سب سے پہلے بحری جنگ لڑے گا، بحری جنگ لڑے گا مسلمانوں کے لشکروں میں، جو سب سے پہلے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ان پر جنت واجب ہے۔ اور یہ جنگ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی۔ نبی علیہ السلام حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لیٹے ہوئے تھے، یہ آپ کی رضاعی خالہ تھی، آپ ان کے گھر لیٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، جب آپ تھوڑی دیر بعد جاگے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں میں نے اپنا ایک لشکر دیکھا مسلمانوں کا، کہ جو بحری راستے کے لیے وہ لشکر جہاد کے لیے جائے گا، اور وہ لشکر مجھے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کتنا خوش ہوتا ہے، بولا فرمایا اسی طرح وہ لشکر مجھے ایسے خوش نظر آ رہے تھے جیسے کسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں تاکہ میں بھی اس لشکر کا حصہ بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی اس لشکر میں شامل ہوں گی۔ تو یہ لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بحری بیڑے تیار کروں اور کفار کے خلاف جہاد کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے حساب سے اجازت نہیں دی، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ حج اور عمرے کے سوا کوئی بحری راستوں کو استعمال نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، حالات کے حساب سے منع فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا، آپ کے ذہن میں
یہی فضیلت تھی جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ جو بحری راستے سے جہاد کرے گا ان کے لیے قد اوجبو جنت واجب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، آپ نے بحری بیڑے تیار کیے اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص پر حملہ کر کے اسے فتح کر دیا، اسے فتح کر دیا۔ اپنی قیادت کے اندر سب سے پہلے آپ نے بحری جنگ لڑی، اور اسی بحری جنگ کی وجہ سے آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور تک آپ شام کے حکمران رہے ہیں، اور آپ نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کیا۔ یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ یہ رومیوں کا اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، آپ نے اسے بھی فتح کیا۔ اس قلعے کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے ایک خوشخبری دی تھی۔ وہ کیا خوشخبری تھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو قیصر بادشاہ کے شہر کو فتح کرے گا اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس شہر کو فتح کرنے والے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ یہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، 6 مہینے یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے تابعی تھے، اور ان کا نسب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے دور حکومت ایسا انصاف کا دور حکومت تھا کہ بھیڑیاں اور بکریاں ایک ہی جگہ پانی پیا کرتے تھے۔ ایسا عدل و انصاف، کسی بیڑیوں کو مجال نہیں تھا کہ وہ بکری کو ہاتھ لگائے، بکری کے قریب ہو جائے۔ ایسا دور حکومت تھا۔ ان کے دور حکومت کے اندر زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں تھے۔ ایسا عدل و انصاف کی ان کی حکومت تھی۔ کسی نے ان سے سوال کیا، معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ اور یہ عمر بن عبد العزیز وہ تھے جب انہیں قبر میں رکھا گیا، ایک رقعہ ان کے قبر پہ آیا اور اس رقعے پر لکھا تھا براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے عمر بن عبد العزیز کے لیے کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ نے دی۔ تو یہ وہ تابعی تھے، انہوں نے ایسی حکومت کی۔ کسی نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو کیا حضرت نے جواب دیا، لغبار حافر فرس معاویہ فی انفہ افضل من عمر بن عبد العزیز، کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا کرتے تھے، میدان جہاد میں گھوڑے کو دوڑایا کرتے تھے، اس کے پاؤں کے کھروں سے اڑنے والی جو دھول ہے جو اس گھوڑے کے ناک کے اندر جاتی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے، کہ معاویہ کے گھوڑے کی دھول بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے، کہ صحابہ کا یہ مقام